غیر معصوم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں جنہیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع ہے، باہر اندر اوپر نیچے، یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ نے یہ ایک جیسوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ انتہائی اہم دستاویزات پہ دستخط کے بعد آپ انگوٹھا بھی لگاتے ہیں۔ رجسٹرارڈ لوگ بیٹھے ہوں گے، رجسٹری والے اداروں کے لوگ، جی خوب پکڑ پکڑ کے انگوٹھا لگاتے ہیں۔ بھائی دستخط کر دیا، آپ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ جی پڑھے لکھے ہیں، دستخط کرنے آتے ہیں، سائن کرنے آتے ہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ آئے یا نہ آئے میں بتا رہا ہوں، دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو سب کا انگوٹھا دوسرے سے مختلف ہے۔ جب ہمارے انگوٹھے ایک جیسے نہیں ہے تو ذہن ایک جیسا کیسے، کردار ایک جیسا کیسے؟ ہم میں سے کوئی بھی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ عجیب داستان ہے اور نامعقول بات ہے اور انتہائی غیر منطقی گفتگو ہے، مگر کیا کریں کہ گلی کوچوں میں، اداروں میں، آفسوں میں، کلاسوں میں اور کالج یونیورسٹیز میں قدم قدم پر ایک بات سننے کو ملتی ہے جس کو اگر اس ممبر سے بیان نہ کروں، ان بچوں کے لیے بیان نہ کروں، پرانی بات ہو گئی ہے صاحب، کب تک یہ بحثیں کریں گے؟ جی ہماری طرف سے تو آپ کو بات پرانی نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہمارا مخالف، علمی مخالف جو بات کرتا ہے، اس کی طرف سے آپ کو بات پرانی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ممبر سے خیبر و خندق بیان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن میں وہ قصے موجود ہیں بیان ہوں گے۔ یہ تو میری نتیجہ گیری اور فہم اور فراست ہے اور دقت ہے اور علمی کیفیت ہے کہ ہر مرتبہ نیا پہلو، نیا زاویہ، ایک نیا عنوان اس کے اندر سے نکالنے کی خطیب کو اور ذاکر کو کوشش کرنا ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بیان نہیں ہوگا، بیان بار بار ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دہراؤ، لہذا فضائل اہل بیت اللہ کی نعمتیں ہیں، اہل بیت پر اللہ کی نعمتیں، امت پہ اللہ کی نعمتیں۔ تو بات روشن ہے، بات آگے بڑھے۔ یہ جو کہ صاحب نہیں وہ ہم جیسے ہیں اور انتقال ہو گیا اور قبر میں وہ بہت احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر یہ کہہ کے کہ زندگی میں تو ان کو وسیلہ بنانا جائز تھا، مگر رحلت کے بعد انہیں وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اب وہ انتقال کر گئے ہیں، قبر میں ہیں، اب وہ سن ہی نہیں رہے، وہ اب جان ہی نہیں رہے۔ تو اب ایسے لوگوں سے دو طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ کیا کروں کہ دونوں طرح کے لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے دونوں طرح کی گفتگو کرنی ہے۔ وہ جو دوسرا والا جو خاص علمی اور گہرائی والی گفتگو ہے اسے بھی سننے کے لیے مجلس ہے نا، یہ کلاس تو نہیں ہو رہی، یہ مدرسے کی یا اسکول کی کلاس تو نہیں ہو رہی، یہ مجلس اعزا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ تو ہر مزاج کے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے کے لیے آیا ہے جی، اور وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ میرا سنی بھائی بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی تشریف فرمائے ہیں، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اچھا نظام تعلیم کہاں ہوگا کہ ہم حسینی مدرسے کی کلاس میں آ کے بیٹھے، جوتیاں اتار کے آئیں۔ کوئی جوتیاں پہن کے امام بارگاہ میں آتا ہے؟ ہم جوتیاں باہر اتار کر آتے ہیں۔ جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر جائے گا کوئی بیٹھے گا 4 کروڑ کی گاڑی میں، کوئی جائے گا 25 کروڑ کے بنگلے میں، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آئے گا سب حسین کے فقیر ہیں۔ اس سے بہتر نظام تربیت نہیں ہے، اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے، جہاں ہمیں تعلیم بھی دی جاتی ہو، جہاں ہمیں تربیت بھی دی جاتی ہو۔ فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا، اس کی فیکٹری میں 6000 مزدور کام کرتے ہیں، اسی کی فیکٹری کا ایک مزدور کودتا پھاندتا مجلس میں اسی کے آگے آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں لات بھی مار دی۔ جھک کر دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا نوکر تھا۔ سوچنے لگا کہ ڈانٹے، ناراضگی کا اظہار کرے، پیچھے ہٹائے، پیچھے بھگائے، فوراً امام حسین نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے، یہ اس وقت میرے دربار میں بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات۔ میں بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی عارضانہ، بہت ہی طالب علمانہ بات کر رہا ہوں کہ مجلس میں ہمیں جتنا ہم یہ جب سے پیسہ
غیر منطقی انداز سے بڑھنا شروع ہوا ہے نا، کیونکہ آیت اللہ خمینی کا ایک بڑا اچھا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مادی نعمت 3 روحانی نعمتوں سے ٹکراتی ہے۔ ایک مادی نعمت آ جائے گی اگر، تو 3 روحانی نعمتیں فرار کریں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو میں اس کو اپنے لیے استعمال بھی کروں اور اس سے اپنی آسائشوں کی طرف اسے لے جاؤں اور اپنی راحتوں کو بڑھا دوں کہ مجھے پھر عبادتوں کا مزہ آنا بند ہو جائے۔ جی جب مجھے مسلسل وہ عادت رہے گی تو پھر میں کھردوری زمین کے اوپر اور بغیر فرش کے زمین کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ جی پھر مجھے برابر والے سے کوئی شاید خوشبو بدبو بھی آ رہی ہوگی، پھر مجھے آگے پیچھے چلنے والوں سے کچھ اکتاہٹ بھی ہو رہی ہوگی، لیکن جب میں اپنے آپ کو سمجھاؤں گا کہ نہیں، یہ اللہ کے فقیروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہمیں فقیر بننے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ جی مولا حسین فرما رہے ہیں نا، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ جی یہ تو میر انیس نے امام حسین کی مناجات کے 2 مصروں میں ترجمہ کیا ہے۔ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ یہ عاجزی دیکھیے، فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ دیا۔ وایتمت العیال علیک اراک، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ مناجات کے جملے دیکھیے، عاجزی امام کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا امام کا۔ تو ہم بھی اس دسترخوان پہ حسین نے کیوں ہمیں، حسین تو نام ہی، مولا حسین کا نام ہی ایسا ہے جو جذب کرتا ہے اپنی طرف کھینچیوں کی تو ملیت ہے، شیعہ تو عزاداری کے نوکر ہیں، اور میرا یہ جملہ پرانا ہے کہ نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو جو بھی آ جائے مجلس میں وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ سب سے بڑی فضیلت علم ہے، اور علم کے باب میں جو جسے بڑا مانتا ہے وہ اس کا تذکرہ کرے، تو الحمدللہ یہ طالب علم آپ کو اس کا قول، اس کا حوالہ دینے کو تیار ہوں کہ کس نے کیا کب کیا کہا۔ دور ہے دوسری خلافت کا، ایک بچے کا مقدمہ عدالت میں گیا، قاضی نے عدالت میں فیصلہ سنا دیا، وہ بچہ کیونکہ یتیم تھا تو روتا پیٹتا علی کے پاس آ گیا، اور علی کے پاس اگر کوئی فریاد لائے اور علی جواب نہ دے تو علی کہاں؟ مولا نے ایک مرتبہ اس کی فریاد سنی، اس نے کہا جی میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا قصہ کیا ہے؟ کہا قصہ یہ ہے کہ میرے والد رحلت فرما رہے تھے اور میں کم سن تھا، میرے والد نے ایک بہت بڑی جائیداد، بہت بڑی میراث میرے چچا کے حوالے کی، اور یہ کہہ کر میرے چچا کو دے دی کہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو جو تم چاہو اسے دے دینا۔ اب میرے چچا نے 90% مال اپنے پاس رکھ لیا، 10% مجھے دے دیا ہے۔ میں شکایت لے کے عدالت میں گیا تھا، قاضی نے فیصلہ دیا ہے چچا کے حق میں اور میرے خلاف۔ حضرت نے جا کر حضرت نے رابطہ کیا کہ جی مجھے قاضی سے بات کرنی ہے، حاکم وقت بھی ہیں اور قاضی دورہ بھی ہیں، مولا کے ساتھ وہ یتیم بچہ جو جوان ہو گیا ہے وہ بھی کھڑا ہے۔ حضرت نے قاضی سے کہا کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کریں، مجھے نہیں پتا کہ مجلس میں اس وقت کتنے وکلا بیٹھے ہیں، کتنے ججز بیٹھے ہیں، یہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کے بانی علی ہیں۔ ججز اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، یہ علی نے فیصلہ سنایا ہے۔ حضرت نے فرمایا نظر ثانی کریں، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ اس کے باپ نے تو وصیت یہ کی تھی کہ جو تم چاہو اپنے بھتیجے کو، میرے بیٹے کو دے دینا، تو میں نے یہ 10% دے دیا۔ مثلا اگر 2000 ایکڑ زمین تھی تو مثلا 50 ایکڑ دے دی اور باقی خود رکھ لی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، جو یہ رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے وہ یہ دے دے بھتیجے کو، اور جو دے رہا ہے اسے نہیں چاہتا وہ یہ خود رکھ لے۔ تو بے ساختہ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اب دیکھیں جوان تو نعرہ لگا نہیں رہے اور بزرگ کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کر لیا۔ مولا علی کا علم اور مولا علی کے علم کے بارے میں بات بہت روشن ہے، پہلی فضیلت۔ دوسرا عنوان فضیلت ہے شجاعت، بہادری۔ موٹے بازوؤں کا ہونا، لمبے قد کا ہونا انسان کو بہادر نہیں بناتا۔ تھوڑی سی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو کسی کو لمبا چوڑا دیکھ کر اسے ڈریے گا مت،
اور کسی کو نحیف اور ناتوان دیکھ کر اس سے الجھیے گا مت، اس لیے کہ جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہے نا، وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے۔ بلند صلوات محمد و آل محمد۔ میر صاحب یہ تو جیسے سن رہے ہیں تو 2 گھنٹے کی تو مجلس ہوگی، کیونکہ ہر بات پر ماشاءاللہ محبتوں کا اظہار ہے۔ مجھ سے تو نہیں ہے، مولا علی سے محبت کرنا ہے۔ دوسرا عنوان شجاعت